فلم ایک مسافر طیارے AA-42 کے اندر کھلتی ہے جو ڈیلاس سے لندن کے لیے اڑ رہا ہے۔ پائلٹ کیپٹن ولیم اسٹرانگ فلائٹ کی صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ وہ تقریباً 7 گھنٹے میں اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ موسمی حالات بالکل درست ہیں اور انہیں راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیپٹن اسٹرانگ کے ساتھ کا پائلٹ ڈینیل پرنس ہے، جن کے ساتھ وہ ایک ساتھ کئی پروازیں اڑا چکے ہیں۔ جب یہ جوڑی بات کر رہی ہے تو اچانک ایک عجیب سی بے ضابطگی پیدا ہو جاتی ہے۔ کاکپٹ کے اندر الیکٹرانک جھلملانے لگتے ہیں اور یہ کیپٹن مضبوط کو مدد کے لیے پکارنے پر اکساتا ہے۔ خوش قسمتی سے زمینی کنٹرول اسے یقین دلاتا ہے کہ انہیں کوئی میکینیکل مسئلہ نہیں ہے اور یہ کہ آگے کا آسمان صاف ہے۔ اس کے ساتھ ہی پائلٹوں کو سکون ملتا ہے۔ جب وہ تھوڑا آگے پہنچتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا طوفان پک رہا ہے، جس پر کیپٹن مضبوط فوراً دوبارہ گراؤنڈ کنٹرول سے رابطہ کرتا ہے کیونکہ سیری نے ابھی بتایا تھا کہ آسمان صاف ہو جائے گا۔ تاہم ان کی حیرت کی بات ہے، آدمی ذکر کرتا ہے کہ طوفان کہیں سے باہر نمودار ہوا جس میں کوئی آپشن نہیں بچا۔ کیپٹن نے مسافروں سے زور دیا کہ وہ اپنی نشستوں پر رہیں اور طوفان سے گزرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ ڈینیل کو اس خیال کے بارے میں یقین نہیں ہے، لیکن کیپٹن نے اسے بتایا کہ اس کے بعد دونوں شدید ہنگامہ آرائی سے گزرنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ مسافر چیختے اور ڈرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے تھوڑی سی گھبراہٹ کے بعد طیارہ طوفان سے گزر کر ہموار آسمانوں میں داخل ہوا، جبکہ مسافروں نے سکون کا سانس لیا اور پائلٹ آسمان کو مکمل اندھیرا دیکھ کر ایسے دنگ رہ گئے جیسے رات ہو گئی ہو۔ مزید یہ کہ جہاز کے اندر موجود تمام سگنلز بھی منقطع ہیں۔ اب صرف ریڈار کام کر رہا ہے اور زمینی کنٹرول سے تمام مواصلاتی رابطے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف طوفان کی وجہ سے ایک خرابی ہے اور آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ تاہم جب وہ اگلے 30 منٹ تک اپنے ریڈار پر ایک بھی طیارہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو انہیں مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کپتان مضبوط فیصلہ کرتا ہے کہ جہاز کو ایک لوپ میں اڑانے کا ارادہ رکھتے ہوئے ارد گرد کسی کو تلاش کریں۔ ایسا کرنے سے پہلے وہ فلائٹ اٹینڈنٹ میں ایک کیمرون کو فون کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ سب کو اپنی سیٹوں پر بٹھا لے کیونکہ وہ اتر رہے ہوں گے۔ اگلی منزل میں پائلٹ اپنے منصوبے کے مطابق نیچے اترنا شروع کر دیتے ہیں اور تبھی انہیں اپنے ریڈار پر کچھ نظر آیا۔ پہلے تو کپتان خوش ہوتا ہے، لیکن جب ڈینیل بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام طیارہ نہیں ہے تو وہ ڈرنے لگتا ہے۔ لو اور دیکھو، وہ ایک بڑی تعداد میں لڑاکا طیاروں کو ایک شہر پر بمباری کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو بظاہر جنگ ہے۔ اس سے مسافروں میں خوف ہراس پیدا ہو گیا، لیکن فلائٹ اٹینڈنٹ نے انہیں یہ کہہ کر پرسکون کر دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دوران کاکپٹ کے اندر پائلٹ بھی اتنے ہی دنگ رہ گئے، لیکن جیسے ہی وہ صورتحال کی چھان بین کرتے ہیں، لڑاکا طیاروں کا ایک گروپ ان کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے جیسا کہ ان پر حملہ کرنے والا ہو۔ وہ اپنے ریڈار کو فائر لائن سے دور ہونے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور دوبارہ آسمان پر چڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ وقتی طور پر خطرہ ٹل جاتا ہے، لیکن مسافر اس لمحے مزید پریشان ہونے لگتے ہیں، جن میں سے کچھ نے کیمروں سے مطالبہ کیا کہ وہ ظاہر کریں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اطمینان سے انہیں یقین دلاتی ہے کہ سب کچھ قابو میں ہے۔ اس دوران کیپٹن مضبوط زمین پر کسی سے رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہتا ہے اور چونکہ اسے ان کے موجود مقام کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ہے، اس لیے وہ ایک بار پھر نیچے اترنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ ان کے گرد و نواح کا معائنہ کیا جائے اور صحیح جگہ کا اندازہ لگایا جائے کہ وہ ڈینیل میں ہیں۔ فوری طور پر اس سے متفق نہیں ہے کیونکہ وہ نیچے آنے والے خطرے سے محتاط ہیں۔ تاہم جب کپتان نے ذکر کیا کہ ان کا جلد ہی ایندھن ختم ہو جائے گا تو وہ اس سے اتفاق کرتا ہے۔ درِ اثنا دو مسافر جو کہ تاریخ دان ڈیل اور بینٹ بتائے گئے ہیں صورتحال کو عجیب محسوس کرتے ہیں اور کپتان کو اس کے بارے میں مطلع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کاکپٹ کے اندر چھپ جاتے ہیں اور کیپٹن مضبوط کو مطلع کرتے ہیں کہ جو لڑاکا طیارے ابھی انہوں نے دیکھے ہیں وہ 1945 کے بعد سے نہیں بنے۔ در حقیقت وہ لوفا ہیں جن کی ملکیت اور اس کے انتظار کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ کیپٹن کی یہ بات سن کر نازی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کیمرون کو حکم دیا کہ وہ مردوں کو کاکپٹ سے باہر لے جائیں، لیکن بینٹ یہ بتاتا رہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح 1940 میں واپس آئے ہیں۔
دوسری جنگ عظیم کے دوران مورخین کو پتہ چلا کہ طیارے نے تمام سگنل کھو دیے ہیں اور اس کی وجہ سے کیپٹن مضبوط ہچکچاتے ہوئے انہیں اپنی کہانی بیان کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت دیتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکوں نے انکشاف کیا کہ طیارہ کوئی سگنل پکڑنے میں ناکام ہو رہا ہے کیونکہ 1940 میں مغربی اتحادی محاذ پر زیادہ ریڈیو ٹاور نہیں تھے۔ نظائر جو کہ 1940 میں فرانس کے مغربی ساحل پر نازیوں کا ایک حسابی حملہ تھا، اس دوران کیاس ارائیوں نے کپتان کو اور بھی غصہ دلایا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مورخین اس کے ساتھ بے وقوف بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنی نشستوں پر بھیج دیتا ہے، لیکن ان سے یہ کہنے سے پہلے نہیں کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں۔ اگلے منزل میں پائلٹ ایک بار پھر کسی بھی ریڈیو سگنل کو پکڑنے کی امید میں طیارے کو نیچے کرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے وہ ایک برطانوی لڑکے سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جو فوری طور پر کیپٹن سے اپنی شناخت کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کیپٹن کی مضبوط ذمہ داری ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ انہیں فوری مدد کی ضرورت ہے، لیکن ریڈیو نائجل پر موجود آدمی کو ان کے مقصد پر شک ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بلندی پر پرواز کرنے والے ہوائی جہاز سے ریڈیو سگنل پکڑنا ناممکن ہے اور بجا طور پر دوسری جنگ عظیم کے دوران انگریزوں کے پاس اتنا جدید سامان نہیں تھا کہ وہ طویل فاصلہ تک ترسیل کو روک سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ کیپٹن کے مضبوط نائجل سے مدد کی درخواست کی، لیکن بعد میں اپنی شناخت کے بارے میں الجھن میں ہے کیونکہ کیپٹن مضبوط نائجل سے تاریخ پوچھتا ہے اور اس نے جواب دیا کہ یہ وہی ہے۔ 17 جون 1940 اس سے کپتانوں کو دھچکا لگا اور آخرکار انہیں معلوم ہوا کہ مورخ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، تاہم وہ ابھی بھی نائجل کو قائل کرنے سے قاصر ہیں کہ وہ ایک تجارتی طیارہ ہے جس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، اور تاریخ دانوں میں کیپٹن کی سخت کالیں ہیں اور انہیں نائجل بینٹ سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے مفروضوں کے مطابق ایک ناہموار مقام کے طور پر ایسا کر سکیں اور یہ بھی ذکر کریں کہ انہوں نے یہ طیارہ پاس کیا ہے۔ جگہ جہاں لنکاسٹر کا علاقہ ڈوب گیا، یہ سن کر نائجل حیران رہ گیا جیسا کہ اس کے زمانے میں تھا۔ لنکاسٹر کا علاقہ اب بھی سرگرم ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے اعلیٰ افسر کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آیا لڑکا سچ بول رہا ہے۔ ہوائی جہاز کے اندر واپس ایک مسافر کاکپٹ کے اندر ہونے والی گفتگو کو سنتا ہے اور اسے صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کرتا ہے اور اپنی نشست سے اٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب کے سامنے اعلان کرتا ہے کہ ہوائی جہاز کسی نہ کسی طرح 1940 میں واپس چلا گیا ہے اور خرگوش اب فرانس پر ہے۔ اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ ہٹلر کی فوج اس وقت ملک پر حملہ کر رہی ہے اور تجویز کرتا ہے کہ وہ سب مل کر اسے یہ سوچ کر روکنے کے لیے کام کریں کہ وہ شاید ٹک ٹاک پر وائرل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ اسے پاگل کہتے ہیں، تاہم ان میں سے کچھ اس کے ساتھ شامل ہونے پر راضی ہیں۔ اس کے ساتھ تشکیل شدہ گروپ کاکپٹ کو ہائی جیک کرنے اور کریش لینڈنگ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن انہیں جلد ہی چند امریکی فوجیوں نے روک دیا۔ جلد ہی ایک لڑکی چھڑ جاتی ہے اور یہاں تک کہ فلائٹ اٹینڈنٹ بھی کارروائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ خوش قسمتی سے بڑے لوگ دب جاتے ہیں اور انہیں اپنی نشستوں سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید پریشانی کا باعث نہ بنے۔ درِ اثنا نائجل دوبارہ پائلٹوں سے رابطہ کرتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ لنکاسٹر کے بارے میں ان کی معلومات درست تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ معلومات نے انہیں بہت سے لوگوں کو بچانے میں مدد کی۔ نتیجے کے طور پر نائجل آخرکار کیپٹن پر مضبوط اعتماد کرتا ہے اور اسے طیارہ اترنے میں مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے ان کی صحیح جگہ کیپٹن مضبوط کی ضرورت ہوگی اور مورخین ان کے مقام کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ اس لیے کو پائلٹ ان کی لائٹس کو واپس کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تاکہ وہ برطانوی فوجیوں کو دکھائی دے سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے، جرمن انہیں پہلے ڈھونڈتے ہیں اور لڑاکا طیاروں کا ایک گروپ ان کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہوائی جہاز کو گولیوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور مسافروں کو مکمل افراتفری کی حالت میں بھیج دیتے ہیں۔ اس کے باوجود کیپٹن مضبوط نہیں گھبراتا اور وہ حملے کو ٹالنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ 3 کی گنتی پر لفٹ واوا کو کھونے کا منصوبہ بناتا ہے۔ اس نے طیارے کو بہت زیادہ کھڑی زاویہ پر گرا دیا اور جیسے ہی یہ زمین سے ٹکرانے والا ہے، وہ اسے اوپر کھینچتا ہے۔ جرمن بھی اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایسا نہیں کرتے، اعلیٰ درجے کے طیارے ہیں،
وہ اوپر اٹھنے میں ناکام رہے اور اس وجہ سے آپ زمین پر گر کر تباہ ہو جائیں گے۔ لگتا ہے کہ تربیت یافتہ لڑاکا پائلٹ بہتر جانتے ہوں گے۔ اگلے منظر میں یہ انکشاف ہوتا ہے کہ حملے کے دوران ڈینیل کو گولی لگی تھی اور طیارہ اس میں کئی سوراخوں کے ساتھ دھنس رہا تھا۔ کیمرون تیزی سے سوراخ کرتا ہے اور ڈینیل کو ابتدائی طبی امداد دیتا ہے۔ اس کے بعد کیپٹن مضبوط آخرکار خوف زدہ مسافروں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، جس سے وہ پوچھتا ہے کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کو وہیل سنبھالنے اور وہاں سے باہر جانے کے لیے اس نے پوری صورتحال بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ جہاز کو لینڈ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تاہم حالیہ حملے سے طیاروں کے لینڈنگ گیئر کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے انہیں اسے ٹھیک کرنے کے لیے کچھ رضاکاروں کی ضرورت ہوگی۔ پہلے تو سب خاموش رہتے ہیں کیونکہ وہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن جلد ہی دو بہادر مسافر تھریسا اور ہیکٹر رضاکارانہ طور پر کام کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ جلد ہی تینوں ہوائی جہاز کے ٹیل سیکشن سے نیچے جاتے ہیں اور تھریسا کی ایک انجینئر ہونے کے ناطے تحقیقات شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جلدی سے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایک آخری رکاوٹ ہے کہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے لینڈنگ گیئر کو چیونٹیوں سے جام کر دیا گیا ہے۔ کسی کو وہاں جا کر اس اعتراض کو ہٹانا پڑے گا کہ وہ بہادر آدمی ہے، کہ وہ کیپٹن مضبوط ہے۔ فوری طور پر اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ وہ واحد لڑکا ہے جو لات کا جہاز اڑ سکتا ہے، لیکن ہیکٹر ہوشیاری سے اصرار کرتا ہے کہ وہ کپتان کے بعد سے ایسا کرتا ہے زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ لینڈنگ گیئر پر اترتا ہے اور ہتھوڑے کا استعمال کرتے ہوئے مسئلہ حل کرتا ہے۔ بعد میں کیپٹن مضبوط سر کاکپٹ کی طرف واپس جاتا ہے اور نائجل کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے دوبارہ نیچے اترتا ہے۔ جب اس نے ایسا کیا تو اس نے ذکر کیا کہ طیارے میں صرف 80 منٹ کا ایندھن بچا، اس لیے انہیں فوری مدد کی ضرورت ہے کیونکہ وہ جرمن طیارے سے بات کر رہے ہیں کہ اچانک حملہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز یہ حتیٰ کہ وہ میزائل بھی فائر کرتے ہیں جس سے جہاز کی تمام کھڑکیاں اڑا دیتی ہیں اور تمام مسافر صدمے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ کیپٹن مضبوط دشمنوں سے بچنے کے لیے ایک اور منصوبہ بناتا ہے اور وہ دشمنوں کا سراغ لگانے کے لیے اپنا وہ سامان راڈار استعمال کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ بڑی چالاکی سے جرمنوں کو چکما دیتا ہے اور انہیں ایک دوسرے سے ٹکرا دیتا ہے، اس لیے سب کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ بند کال کے بعد ڈینیل کو احساس ہے کہ وہ نیچے اترتے نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ جرمنوں کو ان کا مقام ظاہر کر دے گا۔ بس جب ساری امیدیں ختم ہونے لگتی ہیں، بینٹ کو ایک خیال آیا جس نے تجویز کیا کہ وہ ہوائی جہاز کی ریڈار کو کاٹ کر نائجل کو بھیج دیتا کہ وہ اسے استعمال کر سکے اور ان کی حفاظت کے لیے رہنمائی کر سکے۔ کپتان پلان کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کے بعد متفق ہیں کہ وہ نائجل سے رابطہ قائم کرتے رہیں اور اسے اپنے منصوبے کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ نائجل حیران ہے کہ وہ اپنے بہترین ہتھیار کو ترک کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پائلٹوں کی مدد کرنے پر راضی ہو جاتا ہے اور پھر ایک مخصوص مقام پر ریڈار کے حوالے کرنے اور اس کی تیاری شروع کرنے پر راضی ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں فلائٹ اٹینڈنٹ سامان کو بے ترتیبی سے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس امید میں کہ کوئی ایسی کارآمد چیز مل جائے جو لینڈنگ کو روک سکے۔ اسی وقت ایک بوڑھے آدمی نے انہیں کچھ کھلونا پیراشوٹ کے حوالے کر دیا جو اس نے اپنے پوتے پوتیوں کے لیے اٹھایا تھا۔ اس کے بعد ڈراپ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جلدی سے ریڈار کو کپڑوں کی ایک موٹی تہ میں لپیٹ کر پیراشوٹ کے ساتھ معلق کر دیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ مقررہ جگہ پر پہنچ کر ڈیوائس کو جہاز سے باہر نکال دیتے ہیں اور نائجل کو ڈراپ کے بارے میں مطلع کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پیکج سوئس جرمن سرحد کے بالکل قریب اترتا ہے اور اسے نازیوں نے پہلے دریافت کیا۔ پھر برطانوی فوج کے کچھ ارکان وہاں پہنچے اور دونوں فریقوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ خوش قسمتی سے نازی مارے جاتے ہیں اور انگریزوں کو پیکج نائجل کے پاس لے جاتا ہے اور اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنے اڈے کے اندر تیزی سے ریڈار لگا دیا اور اسے چلانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ آلے کی مدد سے کیپٹن کی مضبوط رہنمائی کرتا ہے جب تک وہ محفوظ جگہ پر نہ پہنچ جائیں۔ اس وقت تک ہوائی جہاز ناقابل یقین حد تک ایندھن کی کمی پر چل رہا ہے اور کپتان نائجل سے درخواست کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد لینڈنگ کی جگہ تلاش کریں۔ جب وہ اس جگہ سے گزر رہا تھا تو اسے اچانک ریڈار پر ایک بڑا دبا نظر آتا ہے جو کسی طیارے کی طرح نہیں لگتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بلب بھی اس طرح کا ایک طوفان نکلا
جس نے انہیں اس دنیا میں ٹیلی پورٹ کیا۔ اس کپتان کو مضبوط دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے گزریں گے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ایندھن نہیں ہے کہ وہ کہیں اور اتریں۔ اس کے بعد اس نے نائجل کو الوداع کہا اور اس کی مدد کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ مسافروں سے اعلان کرتا ہے کہ وہ ایک اور طوفان سے گزر رہے ہیں اور اگر وہ خوش قسمت رہے تو وہ جلد ہی ایک دوسرے سے ملیں گے۔ کیپٹن خود کو تسمہ دینے سے زیادہ مضبوط ہے اور ڈینیل کے ساتھ ہوائی جہاز کو طوفان میں ڈبو دیتا ہے۔ خوش قسمتی سے ان کا منصوبہ کام کرتا ہے اور ہوائی جہاز کو برلن میں آج تک ٹیلی پورٹ کیا جاتا ہے۔ گراؤنڈ ان کے رابطوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ 6 گھنٹے کی افراتفری اور دہشت گردی کی پرواز IA-42 آخرکار اترنے کے لیے ان کے لیے پورا رن وے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ آخر منظر مووی تمام مسافر لینڈنگ کا جشن مناتے ہیں اور ایک ایک کر کے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیپٹن مضبوط بھی کاکپٹ سے باہر نکلتا ہے اور وہی بوڑھا آدمی جہاز کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا پاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ یورپ کو بچانے والے ریڈار سسٹم کے عنوان سے ایک کتاب لکھ رہا ہے۔ فلم کا اختتام اس وقت ہوتا ہے جب بوڑھے آدمی کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود نائجل ہے۔ یہ فلم ایک سچی کہانی پر مبنی تھی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں اور چینل کی مدد کے لیے لائک کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔